اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ کہ جس کے اندر انسان چاہے تو اپنے آپ کو نیکیوں کے اعلیٰ کمال تک پہنچا سکتا ہے، جس کے اندر خداوند متعال نے اس کے لیے ہر عمل پہ اجر و ثواب قرار دیا ہے۔ لیکن وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو بہت زیادہ اہم ترین اعمال ہیں، جو روایات کے اندر خاص طور پہ ذکر ہوئے اس ماہ مبارک رمضان کا ذکر کرتے ہوئے، ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی میں جو اہم ترین عمل ہے کہ بعض اوقات انسان جس سے غافل ہوتا ہے وہ ہے کہ صلہ رحمی کرنا، یعنی اپنے رشتہ داروں سے بنا کے رکھنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دینا، ان سے ناراضگی نہ کرنا۔ اہم ترین چیز خاص طور پہ یہ کہ ناراضگی نہ کرنا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر خاص طور پہ روایات ہیں کہ انسان اس ماہ کے اندر صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے، خاص طور پہ خونی رشتہ دار، بھائی بہن، ماں باپ، اور اس کے بعد جو رشتہ داروں کا دائرہ ہے ان سے نیکی کرے اس ماہ کے اندر۔ اگر کسی رشتہ دار سے ناراضگی ہے، دو بھائیوں میں آپس میں کسی بات پہ ناراضگی ہے، صحیح آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کی غلطی ہو، نہیں کہہ رہا کہ آپ کی ہی غلطی ہوگی، لیکن آپ کیا کہیں کہ امام صادق نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اس ماہ کے اندر جا کے رشتہ داروں سے ملو، صلہ رحمی کرو۔ اس خاطر میں اپنے نفس پہ پتھر رکھتا ہوں اور جا کے اپنی غلطی کے میری غلطی نہیں ہے پھر بھی میں جا کے اس سے بات کروں گا، اس سے جو ہے اپنے رشتے کو، اپنے رابطے کو واپس بحال کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ لہٰذا حدیث کے اس انداز میں دکھائی دیتی ہے کہ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ۔ یہ کون سا مہینہ ہے کہ اس ماہ کے اندر اپنے رشتہ داروں سے جا کے ملو، صلہ رحمی کرو، وَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرو اس ماہ کے اندر۔ کسی مقام پہ اللہ کے رسول نے کس انداز سے بیان کیا کہ من وصل فیہ رحمتاً وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ۔ اس ماہ کے اندر جو اپنے رشتہ دار سے جا کے ملا، اپنے قرابت دار سے جا کے ملا، اپنے ذی رحم سے جا کے ملا، نتیجہ کیا ہوگا؟ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، کہ جس دن اس کا خدا سے ملاقات ہوگی، یعنی قیامت کا دن جب خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس دن خداوند متعال اس کو اپنی رحمت سے ملائے گا۔ اور کیا لطیف تعبیر اللہ کے رسول نے اختیار کی ہے، صلہ رحمی نکلا ہے وصلہ سے۔ وصلہ یعنی دو لوگوں کا ملنا، دو چیزوں کا آپس میں ملنا۔ یہ اپنے رشتہ دار سے ملے گا، خدا اس کو اپنی رحمت سے ملائے گا۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ ومن، اس کے بعد اللہ کے رسول جہاں یہ بشارت دے رہے ہیں وہاں دوسری بات بھی کی، ومن قطع رحمہ، جو اس ماہ کے اندر قطع رحمی کرے، یعنی کسی اور، چاہے وہ جاری رکھنے کی صورت میں ہو چاہے کرنے کی صورت میں ہو۔ آپ کہیں کہ بھائی فلانے کی غلطی تھی لہٰذا میں اس سے بات نہیں کروں گا، دو بھائیاں آپس میں بات نہیں کر رہے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہ کیفیت ہے، قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ۔ اس ماہ کے اندر اگر تم نے قطع رحمی کی، ویسے بھی قطع رحمی کی ہمارے پاس روایات موجود ہیں کثیر کہ کس طریقے سے قطع رحمی سبب بنتی ہے انسان کی عمر کو گھٹانے کا، جو تمام مذمت میں روایات۔ تو انسان کیا کرے؟ اس ماہ میں جس نے قطع رحمی کی جائے اور قطع رحمی کو باقی رکھا، خداوند متعال قیامت کے دن، کہ جس دن اس کی خدا سے ملاقات کا دن ہے، اس دن اپنی رحمت سے اس کو جدا کر دے گا۔ قطع یعنی دو چیزوں کا جدا ہونا، اس نے دنیا میں اپنے رشتہ داروں سے جدا ہوا تھا، خداوند متعال قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت سے جدا کرے گا۔ پس انسان خاص طور پہ وہ کام کہ جو اس ماہ کے اندر کرنے کے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، جا کے ملے اپنے رشتہ داروں سے، ان کا خیال رکھے، اور قطع رحمی تو اس کو ختم کرے، معاف کرے، درگزر کرے، آگے بڑھے، زندگی آگے بڑھائے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ان احادیث کے اوپر خاص طور پہ اس ماہ میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔